بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنل ڈیولپمنٹ اسکلس ٹریننگ کے اس چینل پر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ آپ چاہے کسی پروفیشن میں ہوں یا اسٹوڈنٹ ہو، جاب کرتے ہوں یا بزنس، میل ہو یا فیمیل، آپ کو ایک اچھی، کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے دو قسم کی یا دو اقسام کی اسکلس کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلی ہے ہارڈ اسکلس اور دوسری سافٹ اسکلس۔ اردو میں آپ انہیں ٹھوس صلاحیتیں اور لطیف صلاحیتیں کہہ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ شخصی ترقی و کامیابی کا انحصار ہارڈ اسکل سے زیادہ سافٹ اسکلز پر ہے۔ اصل میں ہارڈ اسکلز کا تعلق آپ کے شعبے سے ہے، آپ کے پروفیشن سے ہے۔ یہ ٹیکنیکل یا جاب ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ انہیں آپ پڑھائی یا اپرینٹس شپ سے سیکھتے ہیں۔ یہ میجربل ہوتی ہیں۔ ان کے لیے آپ کو فارمل ایجوکیشن اور ٹریننگ لینا پڑتی ہے۔ مثلا اگر آپ نے انجینئرنگ کی ہے یا میڈیکل یا فائنانس یا MBA وغیرہ کی ڈگری لی ہے تو یہ آپ کی ہارڈ اسکلز ہیں۔ جبکہ سافٹ اسکلز کا تعلق انٹر پرسنل اسکلز یعنی بین الشخصی تعلقات یا بین الشخصی صلاحیتوں اور ایموشنل انٹیلیجنس سے ہے، یعنی جذباتی ذہانت سے۔ ان کا تعلق ان صلاحیتوں سے ہے جو عام طور پر نہ تو کسی اسکول میں سکھائی جاتی ہیں نہ ہی پڑھائی جاتی ہیں۔ مثلا کمیونیکیشن اسکلز، ٹیم ورک، گول سیٹنگ، ڈیسیجن میکنگ، لیڈرشپ اسکلز، پرابلم سالونگ اسکلز وغیرہ وغیرہ۔ مطلب یہ کہ ہارڈ اسکلز اور سافٹ اسکلز میں ایسا ہی فرق ہے جیسا کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں۔ اب سوال یہ ہے کہ پرسنل ڈیولپمنٹ اور سکسیس کے لیے ہارڈ اسکلز سے زیادہ سافٹ اسکلز کیوں اہم ہیں یا کیوں ضروری ہیں؟ یوں تو اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن یہاں 8 ایسی وجوہات کا ذکر کرتے ہیں یا ان پر بات کرتے ہیں جن سے آپ ان کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہلی ہے اڈیپٹیبلٹی، اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھالنا۔ آج کے اس دور میں ایک ہی چیز کانسٹنٹ ہے اور وہ ہے چینج، تبدیلی۔ ہر روز کچھ نہ کچھ بدل جاتا ہے، ہر روز چینج آتا رہتا ہے۔ ایسے حالات میں اگر آپ میں اڈیپٹیبلٹی نہیں تو آپ کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہے۔ دوسری ہے ٹیم ورک۔ کسی بھی قسم کی کامیابی اکیلے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ٹیم ورک اسکلز آپ کو اس قابل کرتی ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ نہ صرف مل کر کام کر سکتے ہیں بلکہ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تیسری ہے ایمپیتھی، ہم احساسیت، یعنی اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کے اس کے نقطہ نظر سے دیکھنا یا اس کے نقطہ نظر سے سمجھنا۔ ایمپیتھی نہ صرف تعلقات میں بہتری کا سبب بنتی ہے بلکہ اس کی وجہ سے آپ ایک اچھے لیڈر، دوست یا ساتھی بھی بن سکتے ہیں۔ چوتھی ہے کمیونیکیشن اسکلز۔ بہترین، صاف اور پرتاثیر یعنی افیکٹو کمیونیکیشن شخصی ترقی و کامیابی کی بنیاد ہے۔ اس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوتی اور آپ اپنے خیالات اور تاثرات کو دوسروں تک نہایت آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ پانچویں ہے کانفلکٹ ریزولوشن یعنی اختلافات حل کرنے کی صلاحیت۔ یہ آپ کو نا اتفاقی اور ناچاکی وغیرہ کو احسن طریقے سے حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چھٹی ہے ریزیلینس یعنی گر کے اٹھنے کی صلاحیت، حالات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، مشکلات و پریشانیاں چلتی رہتی ہیں، کامیابی کبھی ہے کبھی ناکامی سے گزرنا پڑتا ہے۔ ریزیلینس ایسی صلاحیت ہے جو آپ کو ان سے مقابلہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ساتویں ہے لیڈرشپ اسکلز، قائدانہ صلاحیت۔ اس سے مراد کوئی سیاسی یا تحریکی قیادت نہیں بلکہ آپ کے اپنے شعبے میں قیادت، آپ کے اپنے گھر میں قیادت۔ قائدانہ صلاحیت آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ آٹھویں ہے نیٹ ورکنگ، تعلقات بنانے کی صلاحیت۔ لوگوں سے اچھے اور مثبت تعلقات پیدا کرنے کا انحصار بھی آپ کی اچھی سافٹ اسکلز پر ہے، جیسے سننے کی صلاحیت یعنی لسننگ اسکلز، باڈی لینگویج، خود اعتمادی، پبلک اسپیکنگ وغیرہ وغیرہ۔ صلاحیتیں تو اور بھی بہت ہیں۔ حاصل بحث یہ ہے کہ ہارڈ اسکلز آپ کے لیے راستہ متعین کرتی ہے جبکہ سافٹ اسکلز آپ کو اس پر یا اس راستے پر چلنے میں مدد دیتی ہے۔ آپ کتنی دور چل سکتے ہیں یہ آپ کی سافٹ اسکلز پر، آپ کی لطیف صلاحیتوں پر منحصر ہے۔
اگر آپ زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے اور ایک اچھی اور خوشگوار زندگی کے خواہش مند ہیں تو آپ کو اپنی سافٹ اسکلز کو بہتر سے بہترین کرنا پڑے گا، اور یہی اس چینل کا مقصد ہے۔ اگر آپ سافٹ اسکلز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں اور انہیں بہتر سے بہترین بنانا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔